بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 8 جون ہے سال 2022۔ رانا ثناءاللہ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ، مقتدر حلقوں اور عمران خان میں بڑے بریک تھرو کا امکان ہے۔ شہباز شریف بھی مقتدر اداروں پر چڑھ دوڑے ہیں اور بڑے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ کسان رل گئے ہیں، ایک اور نیا طوفان آ رہا ہے۔ کچھ اور اپ ڈیٹس ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت مہنگائی نے جس طرح تمام پاکستانی قوم کو متاثر کیا ہے، ہر طبقہ فکر کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور آج وزارت خزانہ جو پاک سیکٹریٹ ہے، وہاں اس کے اپنے ملازمین نے بھی احتجاج کیا ہے، اور مفتاح اسماعیل اور وزارت خزانہ کا جو دفتر ہے اس کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے، اور اگلا جو بجٹ ہے اس میں کوئی تنخواہوں اور پینشن میں بڑے اضافے کا امکان نہیں ہے۔ ابھی سے آئی ایم ایف پی ڈی ایم وجود میں آ چکی ہے، اور جس طرح آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کیا گیا ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بڑا بھیانک کردار ان لوگوں کا ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور پھر شوکت ترین نے جو اعتراف کیا ہے کہ ان کو بعض لوگوں کی طرف سے بلایا گیا اور ان ادارے کے لوگوں نے کہا کہ ان کی ذرا مدد کیجیے، تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ جب معیشت کو ہم بہتر انداز کے اندر لے جا رہے تھے تو پھر کیا ضرورت تھی آپ کو عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے جہاں پر تمام معیشت دان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 6% ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا تھا، باقی معاشی اشاریے بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی صحت کارڈ سے لے کر لنگر خانے تک تمام کام بآسن طریقے سے سر انجام دیے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی حکومت کا تختہ الٹا گیا چونکہ مسئلہ عمران خان سے تھا، اور جس طرح کے ٹھاگ چور ڈاکو مسلط کیے گئے عوام ان کو قبول نہیں کر رہی۔ یہ اداروں کے لیے بھی اس وقت بڑی مشکل صورتحال ہے، لیکن کسان اس وقت رل گیا ہے۔ اکثر جب بھی شریف خاندان کی حکومت آتی ہے، ویسے بھی کسان بیچارہ جو ہے وہ اس کے جو فصل ہوتی ہے اس کو ریٹ نہیں لگتا۔ آج کل پانی نہیں مل رہا، پھر بجلی مہنگی ہو چکی ہے، اس کے ساتھ کھادیں وہ نہیں مل رہی اصل قیمت پر، اور پھر اس کے ساتھ خاص طور پر جو تیل ہے وہ مہنگا ہونے کی وجہ سے اب جو دھان کی فصل ہے، چاول جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے، جس کی بنیاد پر حکومت نے بڑی پلاننگ کی ہوئی ہے، لیکن وہ چاول اس طریقے سے اب کاشت نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے، جب کسان چاول کاشت کرتا ہے اس کا بجلی کا اگر بہت کم جگہوں پر موٹرز استعمال ہوتی ہیں، اکثر ڈیزل پر جو انجن ہے وہ چلائے جاتے ہیں، لیکن اگر کسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس چاول کا ریٹ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ وہ خرچہ جو ہے وہ ایک فی بوری اس کا 4000 آئے اور آپ اس کو 3500 میں آگے سیل کرنے پر مجبور کریں، تو یہ اکثر ہوا ہے۔ اسی طرح کپاس کی فصل ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، مکئی کی فصل متاثر ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے، اوپر سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، تو ایک اور غذائی قلت کا جو طوفان ہے وہ بھی پاکستان میں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ان چوروں ڈاکوؤں سے حفاظت کرے، تاکہ جس طریقے سے پلتا پھولتا ترقی کرتا پاکستان انہوں نے اپنے حرص اور حوث کی خاطر وہ روکے۔ اور اب نون لیگ کے اپنے جو خاص صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کاشتکاروں کو دھان اور کپاس کی کاشت جس کی ایکسپورٹ کی امید دلا کر معیشت بہتر کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے نہ کھاد سرکاری ریٹ پر دستیاب، نہ بجلی کی قیمتیں کم، نہ ہی بیج سستے، ادویات کی قیمتیں بھی زیادہ، تو کیا جادو سے پیداوار بڑھے گی؟ کسانوں کی یہ دہائی ہے۔ اب یہ آوازیں جو ہے وہ اس وقت بلند ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی باقی جو فصلیں ہیں ان پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تو کسان جو ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پھر کہا جاتا ہے جی یہ چاول سستا کریں، جب اس کی قیمت زیادہ ہوگی، اس کا جو کاسٹ کی قیمت زیادہ آئے گی، تو یقینی طور پر وہ کس طریقے سے اس کا استحصال ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ دوسری طرف جو شہباز شریف ہیں، انہوں نے گزشتہ روز جس طریقے سے بات کی ہے اور بزنس کانفرنس کے اندر اس نے اعتراف جرم کی ہے، اس نے بتایا ہے کہ ہم کس طرح، اور وہ کس کو سنا رہا تھا؟ بھائی لانے والوں کو سنا رہا تھا، اپنا چونکہ لالچ تھا
کہ کرپشن کے کیسز، منی لانڈرنگ کے کیسز معاف کروانے ہیں، NRO 2 لینا ہے، نیب آرڈیننس کو ترمیم کر کے بالکل اس کو ناکارہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے باقی منی لانڈرنگ سے جان چھوٹے، اور سارے تقریباً جو کریمنل تھے وہ سارے ملے اور حکومت کا تختہ الٹا ہے۔ اب کہتے ہیں جی تیل اور گیس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، آپ اندھے تھے، بہرے تھے، گونگے تھے، اور پھر ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے پچھلے 3.5 سال کے اندر پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں وہ عمران خان نے پیدا کیے ہیں، اور پھر وہ ایسا مخبوط الحواس آدمی ہے، میں تو پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں، اور پھر ایکٹر ہے بہت بڑا، اور وہ کہتا ہے پچھلے 75 سال سے ہم جو ہے وہ یہ نہیں کر سکے۔ بھئی کمال آدمی ہے یہ بھٹو، جو زرداری ملا ہوا ہے، اور آپ ہیں 30-35 سال تو آپ نے رول کیا ہے اس پاکستان کے اندر، تو آپ 75 سال سے آدھا آپ کا ہے، آدھا فوجی ڈکٹیٹرز کا ہے، تو اس وقت تو آپ سارے اکٹھے ہیں۔ عمران خان کا تو ان 75 سالوں میں 3.5 سال ہے، تو اس ملک کو قرضوں کی دلدل میں ڈالنا، اس ملک کے اندر عام آدمی کو بے روزگار کرنا، جو یہاں پر مواقع ہیں ان کو کم کرنا، اور ایکسپورٹ نہ بڑھانا، اور کل جس طرح مفتاح اسماعیل نے سب کے سامنے تسلیم کیا کہ نون لیگ کے دور میں ایکسپورٹ نہیں بڑھی تھی، جتنی ہم پہلے دن ہمیں ملی ہم اتنی ہی دے کر گئے ہیں، حالانکہ $1 ارب انہوں نے کم ایکسپورٹ کی ہے۔ اب یہ کیسا آدمی ہے؟ اب وہ کبھی جو ہے وہ مساق معیشت کی بات کر رہا ہے، کبھی ڈائلاگ کی بات کر رہا ہے، تمام اداروں کو بیٹھنا چاہیے، طے کرنا چاہیے، جو بھی حکومت آئے پالیسی وہی جاری رہنی چاہیے، اور اس کے ساتھ جناب عدم استحکام جو ہے، اب کہہ رہا ہے کہ سیاسی استحکام سے معیشت استحکام پکڑتی ہے۔ تو یہ بات آپ کو 2 مہینے پہلے یاد نہیں تھی جب آپ عمران خان کی ایک ٹنیور پورا نہیں کرنے دیا اور حکومت بدلنے کے لیے کر رہے تھے؟ تو اب آپ کو کیوں یہ موقع دیا جائے کہ آپ نے 2 مہینے کے اندر جو ملک کی بربادی کی ہے مزید آپ کو برباد کرنے کا موقع دیا جائے؟ اب وہ کہتا ہے کہ ہماری حکومت کی مدت کو 1 سال 3 ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے، ہم طویل المدت کام نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ آپ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں جو ہے وہ مستقل پالیسی ہونی چاہیے، تو آپ بھی عمران خان کی طرح 10 ڈیم کا کام تو شروع کر سکتے تھے، لیکن آپ کو صرف وہ سڑکیں چاہیے جو آپ شروع کریں اور کہیں کہ ہم نے یہ کر دیے ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ قوم اگر فیصلہ نہ کیا تو ہم نے دن رات کام اور پلاننگ کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو جس طرح 75 سال ضائع کر دیے گئے، 75 سال بھی تو آپ نے ضائع کیے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ، یہ آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان اور یہ سارے ملا کے اس وقت 75 سال میں سے 73 سال ضائع کرنے والے، 72 سال ضائع کرنے والے تو آپ اکٹھے ہیں۔ آپ جواب دیں بجائے اس کے کہ آپ ڈرامے کریں۔ 500 سال بھی ضائع ہو جائیں گے اس طرح۔ ہمارا مقصد اپنے ایکسپورٹ زراعت کو ترقی دے کر ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے۔ گندم امپورٹ کر رہے ہیں، اور ماضی کے اندر بھارت یہاں تھا۔ اب یہ ساری چیزوں کا اعتراف کرنے کے بعد کیا آپ کا پاس کوئی جواب ہے کہ آپ ایک دن کی بھی اقتدار کے اندر رہیں؟ آپ کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے تھا، اسمبلیاں تحلیل کرنی چاہیے تھی، لیکن اب یہ ساری کہانی جو ہے وہ شہباز شریف چونکہ پھنس گیا ہے۔ اب اس کا جو ایک شہباز سپیڈ اور پاکستان سپیڈ بنایا گیا، وہ سارے اینکرز بھی اب شاہ زیب خان زادہ سے لے کر سارے یہ کہہ رہے ہیں، مجبور ہیں چونکہ عوامی رد عمل ہے، کوئی اور اس کے اندر دلیل نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے معیشت پر سیاست کی ہے، لہذا اب آپ بھگتے ہیں، اور آپ کو علم بھی تھا، لیکن آپ نے ہمیں بھی اربوں روپے لگائے ہیں، اس کے باوجود ہم آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن یہ نوکری تو خیر کرتے رہیں گے۔ تو مقتدر اداروں کو اور نون لیگ کو ایک بڑا جو شکوہ ہے وہ شہباز شریف نے کیا ہے کہ میرا تو صرف ابھی 1 سال 3 ماہ ہے، وہ بھی نکالے گا نہیں نکالے گا، لیکن جو عوامی غید و غضب ہے، میرٹ پر یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، لیکن دھاندلی انہوں نے کرنی ہوتی ہے، بدماشی ان کا وتیرہ ہے۔ جب خاص طور پر مقتدر ادارے ساتھ ہوں تو یہ کھیل اگر ہوگا تو مزید پاکستان جو ہے وہ پیچھے کی طرف جائے گا۔ رانا ثناء اللہ جس کی گردن کے اندر بڑا سریا تھا اور اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور مریم نواز اور باقیوں کو، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور غصہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات میں جذباتی ہو جاتا ہوں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ایک مرکزی کردار جس نے قتل عام کروایا، بجائے اس کے کہ اس ملک کے صحافی، اس ملک کی سیاسی قیادت اس بے شرم آدمی کی مذمت کرتے، اس کے کرتوت جو ہے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اس کو کک آؤٹ کیا جاتا،
لیکن وہ وزیر داخلہ بنایا جاتا ہے اور پھر جب وہ عوام پر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، گرفتاریاں کرتا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرواتا ہے، تو اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے رانا بہت بڑی بلا ہے۔ بھائی یہ پولیس آپ کسی کو بھی دے دیں، یہ گنگو تیلی کو بھی دے دیں تو رانا ثناء اللہ دیکھتے ہیں وہ کیسے اپنے گھر سے نکل سکتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کے صحافت کے اندر بھی سیاسی جماعتوں کی طرح بدماش گھس گئے ہیں اور کسی کے پے رول پر خاص ایجنڈے پر کام کرتے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ جو بڑی باتیں کر رہا تھا، اب جب پڑی ہے اور ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، اب سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گیا اور کچھ جب پتہ چلا ہے کہ بیک ڈور رابطے ہمیشہ رہتے ہیں، بے شک جیسے بھی کل بات کی گئی تھی اور وہ بات چیت جاری رہتی ہے، اور عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف جو بھی ہو جائے، اب یعنی یہ ان کو جو ہے وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ادارہ اگنور کرے کہ ایک غالب پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی اور اس کو اگنور کر کے ایک اپنا نظام سلطنت قائم کر لے، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ معاملات تو بالآخر ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے حالات آنے والے دنوں میں مزید جب مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے تو حالات کنٹرول کے باہر ہو جائیں گے اور پھر ان کے ساتھ معاملات سیٹل ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ بھی پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اب رانا ثناء اللہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے، اب منت ترلے کی بات کر رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو انتخابات پر بات چیت کرنی چاہیے، عمران خان بیٹھ کر بات کریں، انتخابات اکتوبر میں کرانے ہیں یا آگے، یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے 25 مئی کے الٹیمیٹم سے پہلے نون لیگ کا موقف تھا کہ پیٹرول مہنگا کرنے کی بجائے الیکشن میں چلے جائیں، لیکن عمران خان کی ضد اور غیر جمہوری رویوں کی وجہ سے اتحادیوں نے کہا کہ عمران خان کے کہنے پر الیکشن نہیں کرا سکتے۔ اب آپ بھگتیں گے، اب آپ ساری باتیں مانیں گے، تو اب یہ بندہ جو کل تک کہہ رہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا اور آگے بھی دھمکیاں یہ دیتا رہے گا، لیکن اب کہہ رہا ہے کہ بات کریں، اکتوبر میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ شہر خاقان عباسی کہتا ہے کہ اب ہم نے 1 سال 3 مہینے پورے کرنے ہیں۔ اب ایک ایک دن اس حکومت پر بھاری ہے اور وہ سیاسی حوالے سے دیکھیں تو یہ قوم پر بھی بھاری ہے، اور عمران خان کے لیے تو یہ ساری صورتحال اب فائدے مند ہے، اور عمران خان کو بالکل لانگ مارچ کی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارے معاہدے کریں، سارے معاملات کریں اور اس کے بعد عوام خود ان کے خلاف نکلے گی اور یہ اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، اس لیے گردن سے سریے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈرامے بازی کے تحت کبھی مساق معیشت، کبھی قومی ڈایالاگ۔ کس پر ڈایالاگ بھائی؟ یہ ڈایالاگ تو آپ ایک طرف تشدد کریں، ظلم کریں، احتجاج کا حق بھی نہ دیں اور پھر ڈایالاگ کی بات کریں، پھر آپ کفایت چاری کی بات کرتے ہیں۔ کل 4 معاون خصوصی آپ نے لگا لی ہیں، تو آپ حکومت کا جو پیسہ ہے وہ عیاشیوں پر، اشتہاروں پر خرچ کر کے زیادہ دیر عوام کو دبا نہیں سکتے، لہذا آپ کا کھیل ختم ہونے جا رہا ہے اور شہباز شریف کا جو کھیل ہے وہ اختتام کو پہنچنے جا رہا ہے۔ بہتر ہے 1-2 مہینے اور یہ نکالیں، یہ پی ٹی آئی اور عام پاکستانی جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح یہ مینجمنٹ کرتے ہیں، کیسے یہ بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور کیا یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔